الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج ماہانہ سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا درس ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا تھا کہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، تذکرہ اور پاکیزہ سیرت عالم ارواح سے شروع ہوتی ہے اور جنت تک جاتی ہے، لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطۂ آغاز آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوا تھا۔ ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے بنو کنانہ کو منتخب کیا، بنو کنانہ سے قریش کو چنا، قریش سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم سے مجھ کو منتخب کیا۔ گزشتہ درس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کچھ خاص لوگوں کا تذکرہ ہوا تھا۔ حضرت عدنان، حضرت فہر بن مالک جن کا لقب قریش ہے اور ان کی نسل کو قریشی کہا جاتا ہے، قصی ابن کلاب جنہوں نے بڑی شہرت حاصل کی تھی اور مکے میں بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے تھے، ان کا تذکرہ ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کا تذکرہ ہوا تھا۔ ہاشم کے بیٹے کا نام شیبہ تھا جو عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ حضرت عبد المطلب اخلاق فاضلہ، اصابت رائے اور قوت فیصلہ کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انتہائی وقار اور رعب و دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ ہاشم کے بیٹے مطلب جب ان کا انتقال کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے وصیت کی عبد المطلب کے لیے کہ اب یہ کعبہ کی تولیت اور مکے کی سرداری عبد المطلب کے نام کر کے وہ گئے تھے۔ انہوں نے بڑی خوبیاں اللہ رب العزت میں ان میں رکھی تھی اور وہ اپنے کارناموں کی وجہ سے اپنے خاندان کے اندر اس مقام کو پہنچے تھے کہ وہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہوا تھا۔ حج کے موقع پہ جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کرنا، خاص طور سے عرب کی سرزمین میں جو ریگستانی اور ریتیلی زمین، پتھریلی زمین جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، عبد المطلب دور دراز اونٹوں کے ذریعے سے پانی منگوایا کرتے تھے اور یہ بڑا مشکل کام ہوا کرتا تھا۔ وہ زمزم کا کنواں جو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کے نیچے سے اللہ نے جاری فرمایا تھا، وہ ایک موقع پہ بنو جرہم اور
بنو اسماعیل کا آپس میں اختلاف ہوا تو جب بنو جرہم کا قبیلہ وہاں سے جانے لگا تو انہوں نے اس کنویں کو پاٹ دیا، اس کے نام و نشان مٹ گئے تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ تھا، اتنا معلوم تھا کہ کبھی یہاں زمزم کا کنواں ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب حتیم کعبہ کے اندر سو رہے تھے، انہوں نے خواب دیکھا، کسی نے آ کر کے اس سے کہا ان سے کہ احفر برا، کہ برا کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا ماں برا، برا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ کہنے والا چلا گیا۔ اگلے دن پھر سوئے اور خواب دیکھا، کہنے والے نے کہا کہ احفر المظنونہ، مظنونہ کی کھدائی کرو۔ انہوں نے پوچھا کہ مظنونہ کیا ہے؟ وہ چلا گیا۔ تیسرے دن وہی شخص خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ احفر طیبہ، طیبہ کی کھدائی کرو۔ عبد المطلب نے پوچھا کہ طیبہ کیا ہے؟ پھر وہ چلا گیا اور چوتھے دن اس نے خواب میں آ کر کے کہا کہ احفر زمزم، زمزم کی کھدائی کرو۔ اور پھر اس کے نشانات بھی خواب میں عبد المطلب کو دکھائے گئے۔ عبد المطلب کی جب نیند کھلتی ہے، صبح انہوں نے سرداران قریش سے تذکرہ کیا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ سرداران قریش نے کہا کہ عبد المطلب کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسا زمزم کا کنواں؟ وہ تو ایک زمانہ ہو گیا، تقریباً 300 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تم کس کنویں کی بات کر رہے ہو؟ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، لیکن عبد المطلب نے اپنے بیٹے، اور ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا، اس کو لیا اور کدال اور فاوڑا لے کر کے اس مقام کی جو نشاندہی کی گئی تھی اس کی کھدائی کرنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کھدائی کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا حارث ساتھ میں ہے، مٹی نکالی جا رہی ہے اور 3 دن تک کھدائی کی جاتی رہی۔ اس کے بعد وہ مڈیر اور وہ نشانات جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کا تھا وہ نظر آیا تو فرط مسرت سے عبد المطلب نے اللہ اکبر کی صلا بلند کی اور فرمایا کہ ہذا طبی و اسماعیل، کہ یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا، سب لوگ سیراب ہو کر کے اس سے پینے لگے، لیکن عبد المطلب کی وجہ سے یہ ظاہر ہوا تھا، جہاں ان کی کرامت، ان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی، وہیں پہ لوگوں کو حسد بھی پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے جا کر کے رات میں اس میں غسل کیا، اس کو گندا کر دیا۔ عبد المطلب کے بار بار سمجھانے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آئے، تو ایک دن عبد المطلب نے دعا کی کہ الہ العالمین، یہ پینے والوں کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جو اس سے برا چاہے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، تو اس کو دیکھ لے اور تو اس کو سمجھ لے۔ چنانچہ اس کے بعد جس نے بھی اس کے ساتھ برا کرنا چاہا وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ پریشان ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ حاسدین کی ہمتیں پست ہو گئی اور پھر کسی نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کیا۔ عبد المطلب جس وقت کنواں کھود رہے تھے انہیں احساس ہوا کہ قبیلے کا کوئی بھی بندہ میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، ایک بیٹا ہے حارث، صرف اس نے ساتھ دیا۔ انہوں نے اس موقع پہ نظر مانی، اس موقع پہ انہوں نے یہ ایک عہد کیا اور منت مانی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور جوان ہو جائیں جو میرے دست و بازو بنے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ یہ نظر مانی تھی، اور دن جاتے اور سال گزرتے دیر نہیں لگتی، ایک زمانہ گزر گیا، اللہ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے بھی عطا کیے، جوان بھی ہو گئے، اور ایک دن خواب میں دیکھتے ہیں کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ یا عبد المطلب اوفی بنظرک لرب ھذا البیت، اے عبد المطلب اس گھر کے پروردگار کے لیے جو تم نے نظر مانی تھی اس نظر کو تم پورا کرو۔ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوتے ہیں، اپنے بیٹوں کو جمع کرتے ہیں اور خواب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سارے بیٹوں نے کہا کہ والد بزرگوار آپ اپنے اس نظر کو اور منت کو پورا کیجئے، ہم ہر حال میں آپ کے حکموں پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ عبد المطلب نے قرآن اندازی کی،
اور اتفاق سے حسن اتفاق سے قرہ جو نکلا ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار جناب عبداللہ کے نام قرہ نکل گیا۔ اور عبداللہ اللہ رب العزت نے ان کے پیشانی میں وہ نور نبوت عطا فرمایا تھا، وہ حسن و جمال بھی تھا، وہ سلیقہ بھی تھا، اور ایسی پاک دامنی کی زندگی بھی ان کی گزرتی تھی، اور باپ کا وفادار اور خدمت گزار بھی وہ بیٹا تھا۔ جب ان کا نام آیا عبد المطلب نے چھری لی، رسی لی، عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنی نظر پوری کرنے کے لیے نکل پڑے۔ یہ منظر دیکھ کر کے مکے میں کوہرام پیدا ہو گیا۔ ان کی بہنیں اور پھوپھیاں رونے لگی اور کہا عبد المطلب سے کہ آپ ان کے بجائے کسی اور کو لے جائیے، لیکن ہمارے بھائی کو، ہمارے اس بھتیجے کو چھوڑ دیجئے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ پھر میری نظر کا کیا ہوگا؟ میں نے ایک زمانہ پہلے اللہ سے منت مانی تھی، نظر مانی تھی، اور اس نظر کو پورا کرنا میرے لیے لازم اور ضروری ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو ایک عقل مند نے مشورہ دیا کہ اس کا کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جائے، اور یہ رائے دی گئی کہ مدینے میں جو یثرب کے نام سے تھا، کہا کہ ایک کاہنہ عورت ہے، اس کے پاس اپنے مسئلے کو رکھا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلہ حل کر دے۔ عبد المطلب تو مدینے کی گلی گلی سے واقف تھے، چونکہ وہیں پر ان کی تربیت ہوئی تھی۔ وہ پہنچے اور اس کاہنہ عورت کے پاس جا کر کے اپنا مسئلہ رکھا۔ اس کاہنہ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں ایک آدمی کی دیت کتنی ہوا کرتی ہے؟ ایک آدمی کا خوں بہا کتنا ہوا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 10 اونٹ ایک آدمی کا خوں بہا ہے۔ کہا کہ ایک طرف 10 اونٹ ہو، دوسری طرف عبداللہ ہو، اور قرآن دازی کی جائے۔ اگر نام اونٹوں کے نام قرآن دازی، اونٹوں کا نام اگر نکل آئے تو اونٹوں کو ذبح کر دیا جائے، اس طرح نظر بھی پوری ہو جائے گی اور عبداللہ بھی بچ جائیں گے۔ اور اگر نام عبداللہ کا نکل آتا ہے تو اس میں 10 اونٹ کا اضافہ کیا جائے، پھر بھی نام آتا ہے تو 10 اونٹ کا اضافہ کیا جائے، اور اس طرح اضافہ کیا جاتا رہے۔ عبد المطلب مکے تشریف لائے اور اونٹوں کا اور عبداللہ کا قرآن دازی کا معاملہ انہوں نے شروع کیا۔ 10 اونٹ پہ عبداللہ کا نام آیا، 20 پہ بھی عبداللہ کا نام آیا، 30 پہ بھی عبداللہ کا نام آیا۔ اس طرح 100 اونٹ انہوں نے رکھے، اور جب 100 اونٹ مکمل ہو گئے تو پھر اونٹوں کا نام قرآن دازی کے اندر نکل گیا۔ ایک خوشی ہوئی، سارے لوگوں نے نعرے تکبیر لگایا، اور اس کے بعد عبد المطلب نے اپنی نظر کو پوری کیا۔ صفا اور مروہ کے درمیان ان اونٹوں کو ذبح کیا گیا، اور اس کے سارے گوشت غربا اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ پہلے دیت تو ایک آدمی کی 10 اونٹ تھی، لیکن عبد المطلب کے بعد ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 100 اونٹ باقی رکھی۔ اور آج بھی اگر کوئی کسی کو غلطی سے اگر قتل کر دے تو ایسی صورت میں 100 اونٹ دیت کے طور پہ اس کو دینا پڑے گا۔ یہ ہے مذہب اسلام کے اندر ایک انسانی جان کی قیمت اور ایک مسلمان کی قیمت۔ اگر غلطی سے بھی کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے عوض میں 100 اونٹ اس کو دیت کے طور پہ دینا پڑے گا، اور اگر بالقصد کوئی کسی کو قتل کر دے تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ قصاصاً اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ جب اسلام کا یہ نظام آئے گا تو پھر انسانیت چین و سکون کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ آج یہ نظام ختم ہو گیا، اس لیے انسانیت کے جو دشمن ہیں وہ دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں اور کمزوروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور بیجا ان کا خون بہایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے آپ کے والد کو اس کے بعد ذبیح کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے، ایک دیہاتی اور عربی آیا، اس نے کہا یبن الذبیحین، اے 2 ذبیح کے بیٹے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے مسکراہٹ کا اظہار فرمایا۔
اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد تھے انہوں نے پوچھا کہ دو ذبی کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک ذبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جد امجد سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور دوسرے آپ کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ ہیں، اور یہ پورا واقعہ ان کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بڑے ہو گئے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ والد بزرگوار تھے، ایسے اخلاق و کردار اور حسن و جمال کے مالک تھے کہ عرب کے بڑے بڑے خاندان کے لوگوں کی یہ تمنا تھی کہ کسی طرح ان کا رشتہ ہمارے خاندان کے اندر ہو جائے۔ آپ کے والد عبد المطلب کو بھی فکر ہوئی کہ اب عبداللہ کا نکاح کر دینا چاہیے، چنانچہ مکے کے ایک مشہور خاندان بنو زہرہ قبیلے کے ایک اعلیٰ اور اشرف اور باکمال اور اعلیٰ کردار کی حامل ایک خاتون تھی جن کا نام آمنہ بنت وہب تھا، ان سے عبداللہ کی نسبت طے ہو گئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر کے نکاح کے لیے چلے تو راستے میں ایک یہودی عورت کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ وہ یہودی عورت تورات و انجیل کو جاننے والی اور بڑی اس کی ماہر تھی۔ اس کی نظر جب عبداللہ کے چہرے پہ پڑی تو اس نے نور نبوت کو پہچان لیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ انہوں نے عبداللہ کو دعوت دی، نکاح کی۔ عبداللہ نے منع کی کر دیا، پھر کہا کہ میں تجھے 100 اونٹ نظر کروں گی اگر تم میری مراد پوری کر دو۔ عبداللہ کو دعوت دی، گناہ کی دعوت دی، تو حضرت عبداللہ وہ پاک باز انسان تھے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار بننے والے تھے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ 2 شعر پڑھا کہ اما الحرام فالممات دونہ والحل لا حل فاستبینہ فکیف بالامر الذی تبغینہ یحمل کریم عرضہ ودینہ۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جس گناہ کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے مقابلے میں موت کو گلے لگانا آسان ہے، موت کو قبول کر لینا آسان ہے۔ جس گناہ کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہو، یاد رکھو جو شریف انسان ہوا کرتا ہے وہ اپنے دین کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اپنی عزت اور آبرو کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ آپ آگے بڑھ گئے، قبیلے بنو زہرہ کے اندر آپ کا نکاح حضرت آمنہ بنت وہب سے ہو گیا۔ 3 دن کے بعد وہی حضرت عبداللہ اسی راستے سے گزر رہے تھے، اس خاتون کی پھر نظر پڑی، وہ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اے عبداللہ تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بنو زہرہ کے اندر آمنہ بنت وہب سے میرا نکاح ہو گیا ہے اور 3 دن میں ان کے پاس رہ کر کے واپس ہوا ہوں۔ اس یہودی عورت نے کہا کہ اللہ کی قسم میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میں کوئی غلط عورت نہیں ہوں، بات یہ کہ تمہارے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر کے میں نے چاہا کہ یہ نور اللہ تبارک و تعالی میری طرف منتقل فرما دے، لیکن اللہ رب العزت نے جہاں چاہا اس نور کو ودیعت فرما دیا۔ میری کوئی اور منشا اور میری کوئی اور نیت نہیں تھی۔ بہرحال حضرت عبداللہ اپنی اہلیہ آمنہ کے ساتھ رہے مکے میں، اور اس عرصے میں حضرت آمنہ 19 سے ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے جناب عبداللہ کو مدینے بھیجا، یا ایک ملک شام قافلہ جا رہا تھا اس قافلے کے لیے بھیجا، چونکہ مکے کی ساری گزر بسر تجارت کے اوپر ہوا کرتی تھی، جو ملک شام اور یمن کے علاقوں میں سال میں 2 مرتبہ وہ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عبداللہ اس قافلے کے ساتھ چلے گئے، راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ اپنے نانی کے یہاں جو مدینے کے اندر بنو نجار قبیلے میں ان کا نانی حال تھا وہیں پہ عبداللہ ٹھہر گئے، اور ادھر قافلہ ملک شام سے واپس آ گیا۔ یہاں مکے میں خوشی کا ماحول ہے، اس لیے کہ ان کے گھر کے لوگ تجارت و کاروبار کر کے آئے ہیں، مال کما کر کے اور ضروریات زندگی لے کر کے آئے ہیں۔ ہر گھر کے اندر خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں۔
انتظار ہو رہا ہے، سارے لوگ آ گئے، عبد المطلب بھی نگاہیں لگائے ہوئے ہیں، اور ادھر آمنہ بنت وہب اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر نامدار جناب عبداللہ کا انتظار کر رہی ہے۔ انتظار کرتے کرتے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، سارے لوگ آ گئے لیکن عبداللہ کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ عبد المطلب نے قافلے والوں سے پوچھا کہ میرا بیٹا، میرا لاڈلا، میرا پیارا کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ اپنے نانیحال کے اندر بنو نجار میں وہیں پہ آرام کر رہے ہیں، وہاں علاج چل رہا تھا ان کا۔ فوراً عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو بھیجا، وہ گئے اور سفر کر کے جب وہ اب پہنچے ہیں مدینے کے اندر تو پتہ چلا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا، انہیں دفن کر دیا گیا۔ حضرت حارث نے یہ دکھ بھری خبر لا کر کے اپنے گھر اور اپنے والد صاحب کو پہنچائی تو مدینے کے اندر ان کی وفات کا ایک ایسا صدمہ اور ایک ایسا ملال سب کو لاحق ہوا کہ ہر ایک دل رو رہا تھا اور ہر ایک کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ اور ادھر حضرت آمنہ بنت وہب جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بننے والی ہیں، وہ بیوہ ہو چکی ہیں، اور کیا ان کے دل کا غم اور کیسا رنج رہا ہوگا وہ وہی سمجھ سکتی ہے، یا جن کے اوپر ایسا غم گزرا ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ حضرت قیس ابن مخرمہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنوس بطن مادر ہی میں تھے کہ ان کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، ان کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، ولادت باسعادت میں ابھی تقریباً 50 دن یا 55 دن باقی ہے کہ مکے میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس نے پورے جزیرۃ العرب میں ایک انقلاب پیدا کر دیا، اور سارے لوگوں کی نگاہیں اب قریش کے اوپر ٹک گئی ہیں۔ ان کی عظمت اور ان کی کرامت اور بزرگی کا چرچا پورے عرب کے اندر عام ہو گیا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ یمن کے علاقے میں ایک شخص تھا جو یمن اس وقت جو ہے ملک حبشہ کے ماتحت ہوا کرتا تھا۔ حبشہ کا بادشاہ اس کی طرف سے وہاں گورنر متعین کیا گیا تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ نے دیکھا کہ لوگ پورے عرب سے سفر کر کے کعبۃ اللہ کی طرف جاتے ہیں، اس کا حج کرتے ہیں، اس کا طواف کیا کرتے ہیں۔ وہ عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا۔ اس نے سوچا کہ ہم یمن کی راجدھانی صنعاء کے اندر ایک بہترین گرجا گھر بنائیں گے جو شاندار، خوبصورت اور مرصع اور آراستہ ہوگا۔ کعبۃ اللہ کی دیواریں تو بالکل سادی ہے، وہ تو ایک چوکور مکان ہے، لیکن اللہ نے جو جلالت، جو ہیبت، جو روب، جو عظمت اس کو عطا فرمائی ہے، دنیا کے کسی مکان، کسی بلڈنگ اور کسی قلعے کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کی طرف سے 120 رحمتیں روزانہ نازل ہوا کرتی ہیں، اس پہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ابرہہ نے ایک زبردست معبد بنوایا، گرجا گھر بنوایا، اور یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں اب مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہیں آؤ صنعاء کے اندر اور اس کا طواف کیا جائے گا اور اسی کی جو ہے عبادت کی جائے گی، اس کا حج کیا جائے گا۔ عرب میں اگرچہ بت پرستی عام ہو گئی تھی، ہر طریقے کا گناہ تھا، لیکن کعبۃ اللہ کی عظمت ہر عربی کے اندر موجود تھی اور آج بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے اور ان کی جو دعائیں ہیں، اللہ نے ہر ایک کے دل میں اس کی محبت کو پیوست کر دیا ہے۔ بنو کنانہ کا ایک شخص گیا ہے، ایک روایت میں ہے کہ وہ جا کر کے اس صنعاء کے اس مکان کے اندر، گرجا گھر کے اندر اس نے گندگی کر دی۔ دوسری روایت ہے کہ کچھ نوجوان تھے، وہ وہاں قریب کے اندر آگ جلا رہے تھے، ہوا اٹھی اور ہوا کی وجہ سے وہ آگ جا کر کے اس کو لگ گئی اور جس کی وجہ سے ان کا وہ گرجا جل گیا۔ یہ بات جب ابرہہ کو معلوم ہوئی تو وہ انتہائی طیش اور جلال میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ کعبۃ اللہ کو منہدم نہ کر دوں اور اسے مسمار نہ کر دوں۔ اس نے ایک زبردست قافلہ تیار کیا، اس میں ہاتھیوں کا ایک بڑا
لشکر بھی شامل کیا گیا، اور خود ابرہہ کے پاس ایک ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، زبردست وہ ہاتھی ان کے پاس تھا۔ وہ قافلہ لے کر کے روانہ ہو جاتے ہیں، اور مکے کے قریب جب پہنچتے ہیں تو عرب کے جو چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں ان سے مزاحمت ہوتی ہے، وہ سب کو شکست دیتے ہوئے بالکل مکے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر ایک مقام ہے، اس وادی کے اندر یہ لشکر پڑاؤ ڈالتا ہے۔ اس کے بعد وہاں کچھ مکہ والوں کے مویشی اونٹ اور جانور چرتے ہیں، ان کا لشکر ان کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا کرتا ہے، جن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ ہوا کرتے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے پیغام بھجوایا مکہ والوں کے نام اور ان کے سرداروں کے نام کہ ہم تم سے مقابلہ نہیں کریں گے، تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ہم آئے ہیں کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، اگر تم ہمارے سامنے نہیں آؤ گے تو ہم اپنا کام کر کے چلے جائیں گے۔ عبد المطلب کو جب یہ پیغام ملا تو انہوں نے اپنے سرداروں کو اور دیگر بڑے بڑے ذمہ داروں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد عبد المطلب چند سرداروں کو لے کر کے ابرہہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ ابرہہ کو جب معلوم ہوا کہ مکے کے بڑے سردار جناب عبد المطلب آئے ہوئے ہیں، ابرہہ کی جب نظر ان کے اوپر پڑی ہے وہ دیکھ کر کے مرعوب ہو گیا، کیونکہ عبد المطلب کو جو حسن و جمال اور عظمت و ہیبت، وقار و دبدبہ جو عطا کیا گیا تھا، اللہ رب العزت نے جو وجاہت ان کو عطا کی تھی، کوئی بھی دیکھتا تھا تو مرعوب ہو کر کے، مرعوب ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ اب وہ اپنے بغل میں اپنے تخت پہ تو نہیں بیٹھایا، خود تخت سے نیچے اتر گیا اور فرش پہ خود بھی بیٹھا اور حضرت عبد المطلب کو اس نے بیٹھایا۔ گفتگو ہوئی تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ تمہارے لشکر کے لوگوں نے ہمارے 200 اونٹوں کو گرفتار کر لیا ہے، وہ اونٹ ہمیں واپس کر دیا جائے۔ ابرہہ کو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ میں آیا ہوں تمہارے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، جو تمہارا دین ہے، تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے، اور تم اونٹوں کی بات کرتے ہو۔ عبد المطلب نے اس وقت ایک بڑا عجیب جملہ کہا تھا، کہا کہ انی انا رب الابل وان للبیت ربا سیمنعہ، کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے اونٹوں کی بات کرتا ہوں، اور اس کعبۃ اللہ کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت کرنے پر قادر ہے اور وہ اس کی حفاظت کرے گا، اس لیے میں اپنے اونٹوں کی بات کرتا ہوں۔ ابرہہ خاموش ہو گیا تھوڑی دیر، اس کے بعد کہا کہ ان کے اونٹ واپس کر دیے جائے۔ عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر کے آئے، 200 اونٹوں کو کعبۃ اللہ کی نذر کر دیا، اور پھر اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ مکہ خالی کر دو، چلے جاؤ پہاڑیوں کے اندر، باہر چلے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ اور پھر کعبۃ اللہ میں چند لوگوں کو لے کر کے گئے اور کعبہ کے پردے کو پکڑ کر کے انتہائی آہوزاری کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر کے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں عبد المطلب کہ اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت کے اوپر قادر ہے۔ وہ اشعار جو عربی میں عبد المطلب نے کہے تھے بڑے درد انگیز اشعار ہیں جو سیرت کی بڑی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب بھی کعبۃ اللہ سے نکل کر کے ایک اونچی پہاڑی پر چلے گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے۔ یہ یقین تھا ان کو کہ اللہ کا گھر ہے یہ، اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے پر قادر ہے۔ چنانچہ اچانک دیکھا گیا کہ ایک طرف سے پرندوں کے غول نظر آ رہے ہیں، وہ اپنے پنجوں میں اور چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لیے ہوئے ہیں اور پورے لشکر کو گھیر لیتے ہیں، اور دفعتاً وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو چنے کے بقدر ہوا کرتی ہے اسے وہ اپنی چونچ سے اور اپنے پنجے سے چھوڑتے ہیں، اور اللہ نے
ان کنکریوں میں گولی سے بھی زیادہ قوت اور طاقت پیدا کی، اور جس کے اوپر گرتی وہ کنکری اسے چیرتے ہوئے زمین کے اندر چلی جایا کرتی تھی۔ اس طرح پورے لشکر کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا، اور ابرہہ کو لوگوں کے لیے سبق اور عبرت کے طور پہ باقی رکھا۔ اس کے بدن پہ چیچک کے دانے نمودار ہو گئے اور اس کا بدن سڑ گیا، اور ایک ایک عضو کٹ کٹ کر کے گرنے لگا۔ وہ بھاگتا رہا، بھاگتے بھاگتے جب وہ یمن کے اندر پہنچا ہے تو بالکل گل کر کے اور اس کا عضو کٹ کٹ کر کے بالکل چوزے کے مانند رہ گیا تھا، اور پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر آ گیا، اور اس طرح وہ بھی ہلاک و برباد ہو گیا۔ یہ واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور باضابطہ ایک سورہ نازل فرمائی جس کو سورۃ الفیل کہا جاتا ہے، جس کی میں نے ابتداءً تلاوت کی۔ اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی چال کو ناکام نہیں کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں پھینک رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، چنانچہ ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر ڈالا۔ یہ آسمانی نشانی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا غیبی اشارہ تھا، غیبی اعلان تھا، اور دعوائے نبوت کے پہلے اگر نبی کے ہاتھ پر جو امر خارق عادت پیش آیا کرتا ہے اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور دعوے نبوت کے بعد اگر کوئی خارق عادت امر پیش آتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ ارہاس کے معنی بنیاد کے ہوتے ہیں۔ اس قسم کے خوارق نبوت کے مبادی اور مقدمات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گویا کہ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ایک زبردست اور عظیم انقلاب پیدا ہونے والا ہے، اور وہ انقلاب کیا تھا؟ وہ انقلاب نبی آخر الزماں، سرور کائنات، فخر موجودات، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تھی، جو اس کے ٹھیک 50 یا 55 دن کے بعد ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اس وقت کے کچھ حالات اور پھر آپ کے تسمیے، عقیقے اور رضاعت کی تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔